اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 22واں پارہ اور سورت نمبر 35. آپ نے نوٹ کیا کہ سورت سبا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ، اس کی وحدانیت کا تذکرہ بڑے فلوئنٹ انداز میں تھا. اب وہی تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی وحدانیت کا ذرا جلالی انداز میں آئے گا اس سورت کے اندر. اور بار بار ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ اس صورت میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا جائے گا. لوگو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. ساری حمد، ساری تعریف آسمانوں اور زمین کے نئے سرے سے بنانے والے اللہ کی ہے، جو فرشتوں کو مقرر کرنے والا ہے، پیغام رساں رسول. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. کون سے فرشتے؟ کہ جو دو دو پروں والے، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء. وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جیسے چاہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو اندازہ ہوا نا پہلی آیت میں وہ ذرا جلال والا انداز جو ہے وہ آپ کو سامنے آ رہا ہے. اس مضامین وہی ہوں گے لیکن اس میں وہی مضامین ذرا جلالی انداز میں آئیں گے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا. جو بھی اللہ رحمت کھولتا ہے اپنی لوگوں کے لیے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں. وما یمسک، اور جو وہ روک دے فلا مرسل لہ، تو کوئی اس کو جاری کرنے والا نہیں. من بعد ہی، اس کے بعد. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، لوگو اذکروا نعمت اللہ علیکم. یاد کرو اللہ کی اس نعمت پر جو اس نے تم پر فرمائی ہے. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فانا توفکون، تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، بہکائے جا رہے. افک کہتے ہیں جھوٹ کو. افک، واقعہ افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، تو ما توفکون، تم کہاں الٹے راستے پر ڈالے جا رہے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دے دیں، وہی تکذیب پھر آ گیا، جھٹلانا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سو واٹ، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھوٹا کہا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور تمام ایشوز، تمام معاملات، تمام جھگڑے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے. He will be the final referee. یہ جو بات قرآن مجید میں کئی دفعہ آئی ہے کہ اگر آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو سو واٹ، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھوٹا کہا گیا. کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ ایک چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور آپ کے دل میں یقیناً یہ خیال آتا ہوگا کہ جب سچ لوگوں کے سامنے آئے گا اور لوگ جوگ در جوڑ میری بات کو قبول کر لیں گے. لیکن ہوا اس کے برعکس. تو انسان کو ایک پریشانی ہوتی ہے میں تو سچی بات لے کے آیا تھا ان کے پاس، پھر کیا ہو گیا ان کو؟ یہ ابو جہل اور یہ ولید بن مغیرہ اور یہ عتبہ بن ربیعہ، یہ تو بڑے سیانے لوگ ہیں، بٹ یہ ہو گیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے اس طریقے سے کہ ایسے ہوتا ہے.
اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے کہ اچھا آپ کو ایسے بھی ہوتا ہے، اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے، تو مریض کی آدھی تسلی جو ہے وہی ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح بیماری تک پہنچ گیا ہے اور تشخیص جو ہے اس نے کر لی ہے۔ تو ایک تسلی کہ یکذبوک، اگر یہ آپ کو جھوٹا قرار دیں سو وٹ، فقط کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام ایشوز اللہ ہی کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھنا، دوست نہ سمجھ بیٹھنا، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ وہ دوزخی بن جائیں، دوزخ والے بن جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ خوشنما بنا دیا گیا ہے وہ اس کے لیے اس کا برا عمل، اور وہ سمجھ رہا ہو کہ وہ بڑے تیر مار رہا ہے، بہت اچھے کام کر رہا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے چوائس کے مطابق گمراہی پر اس کو ڈال دیتا ہے، یعنی جس کے سامنے بار بار ہدایت آئے اور وہ ہدایت کو ٹھکرا دے، گمراہی آپٹ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، اور جب اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ دفع ہو جاؤ پھر انسان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ فإن اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اس کی دستگیری فرماتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، بس اے نبی نہ گھلے آپ کی جان ان کی خاطر حسرت و غم میں، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ مرے نہ جائیں ان کے لیے، ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم ہانک دیتے ہیں انہیں مردہ زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح مرنے کے بعد جی اٹھنا ہوگا۔ آج پھر نوٹ کیجئے وہی بات، پہلے بھی میں نے ایک سے زائد مرتبہ نوٹ کرایا ہے ترجمے کے دوران، کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے آپ غور سے پڑھیں گے تو اصل میں وہ آخرت کا بیان ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ قیامہ میں کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ ایک گندے پانی کی بوند تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علاقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنا، پھر اللہ نے اس کو بنایا اور سنوارا، فجعل منہ زوجین، اور اسی ایک بوند سے جوڑے زوجین بنائے، الذکر والانثی، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ ایک نشانی تھی
لیکن اس وقت تو یہی محسوس ہوتا ہوگا کہ مرد جو ہے اس کی داڑھی مونچھ ہے اور ایک آدھ اس کا فرق ہے عورت سے، عورت کی داڑھی مونچھ میں نہیں ہے. لیکن جو جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہم جان رہے ہیں کہ مرد اور عورت کا فرق صرف ایک آدھ عضو کا فرق نہیں ہے، پورا کا پورا جسم مختلف ہے ایک دوسرے سے. اس لیے کہ انسان کا جسم سیل سے بنتا ہے، اور سیلز جو ہے اس کے اندر ایک سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے انسٹال کیا ہوا ہے، کروموسومز. مرد کا ہر سیل عورت کے سیل سے مختلف ہوتا ہے ایک کروموسوم کے ساتھ. یعنی عورت کے سارے کروموسومز ایکس ایکس ہوتے ہیں، مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم وائی ہوتا ہے. اور کتنے کروموسوم ہیں، کتنے سیلز ہیں انسان کے جسم میں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز. یعنی 1000 کا 1 ملین ہے، اور 1000 ملین کا 1 بلین ہے، اور 1000 بلین کا 1 ٹریلین ہے. ذرا ضرب دے کے دیکھیں نا، 1/46 کو آپ ضرب دیں 50 ٹریلینز کے ساتھ تو کہاں جائے گا انسان کے سو مچ ڈفرنس. اور ویسے بھی نظر آتا ہے، یعنی آپ مائکروسکوپ میں نہ بھی دیکھیں کہ ہر چیز مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، نفسیات مختلف ہے. اینڈوکرائن سسٹم جو ہے پورا کا پورا انسان کا، وہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مختلف ہے. سائیکالوجی مختلف ہے، بیہیویئر مختلف ہے، سوچ مختلف ہے. آخری بات کیا کہی؟ یعنی ایسا اگر انسان یہیں پر پھنس جائے گا آ کے تو وہاں پر وہ خوردبین لگا کے بیٹھ جائے گا. آگے چلو. فَجَعَلَ مِنْهُ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. تو کیا وہ اللہ کہ جو ایک قطرے سے، ایک بوند سے 2 انتہائی مختلف وجود بنا سکتا ہے، کیا اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر سکے؟ اب یہاں بھی دیکھیے کہ بیان کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہانک دیتا ہے جدھر چاہتا ہے، مردہ زمین کی طرف، اور وہ پانی برستا ہے اور پانی کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور اس میں سے ہر قسم کی چیزیں اگتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کذالک النشور. ایسے ہی مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا. اگر مردہ زمین پھر سے زندہ ہو سکتی ہے تو مردہ انسان پھر سے زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، اس میں اس نے طرح طرح کے جاندار پھیلائے اور ہر ایک کی خوراک کا بندوبست کیا، تو کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ شور. تو اصل مضمون جو ہے وہ آخرت کا مضمون ہے. یہ بات جو ہے عام طور پر ایک اور غلط فہمی کی بنیاد پر بھی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک مفروضہ ہے، ایزمپشن. وہ ایزمپشن یہ ہے کہ شاید مکے والے اہل عرب اللہ کے نام سے بھی واقف نہیں تھے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، بیسک انٹروڈکشن کہ ایک خالق ہے، بنانے والا ہے. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے. کتنی دفعہ تو ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، لَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. یقیناً اے نبی تم ان سے پوچھو گے اب بھلا بتاؤ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. اب اگر اس کے بعد آپ پہلی آیت پڑھیں گے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو مفہوم بدل گیا. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن جو قرآن مجید انٹروڈکشن کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے کہ وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا آقا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، جانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، آنکھوں اور کانوں کا کنٹرول کرنے والا مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے، بارشوں کا برسانے والا مانتے تھے. یہ سب ہم پڑھ کے آئے ہیں. عنکبوت میں ابھی ہم نے کچھ دن ہوئے پڑھا تھا سورۃ عنکبوت میں. ایک بتاؤ ذرا بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پوچھو ذرا یہ بارشیں کون برساتا ہے؟ تو کہیں گے کہ اللہ برساتا ہے.
لیکن رب کا لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، وہ اپنے سرداروں کو رب کہتے تھے، مالک انہیں مانتے تھے۔ تو قرآن مجید کی اوپننگ آیت میں جو انسٹرکشن ہے وہ کیا ہے، جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ وہی جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا آقا ہے۔ اور بڑا فرق ہوتا ہے نا کہ یہ بلڈنگ کس نے بنائی تھی؟ کسی ٹھیکیدار نے بنوائی تھی اور کسی مستری نے بنائی تھی، لیکن انجمن الخدام قرآن نے اس کو پیمنٹ کر دی، اب اس کا اس بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ بلڈنگ ویسے تو ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن جو ملک کے قانون کے مطابق یہ بلڈنگ انجمن الخدام قرآن کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے اس میں کر سکتی ہے۔ چاہے تو کبھی اس مسجد کو شہید کر کے نئے نقشے کے ساتھ بنا لے، چاہے تو اس میں کچھ آلٹریشن کر لے، جیسے جب یہ نئی نئی ہماری بلڈنگ بنی تھی، ابھی مسجد تیار نہیں ہوئی تھی تو نیچے جو بڑا ہال ہے اس کو ہم مسجد کے طور پہ استعمال کرتے تھے، لیکن پہلے سے پلان تھا کہ وہاں کلاس روم بنیں گے، لیکن جس وقت ہمارے وسائل آئے اور وقت آیا کہ ہم نے کلاسز شروع کرنی ہے تو ہم نے وہاں پر پارٹیشنز کر کے کلاس روم بنا دیے۔ جب تک وہ جگہ کھلی تھی ہم خواتین کو وہاں پر اکوموڈیٹ کرتے تھے دورہ ترجمہ قرآن کے دوران، تراویح کے دوران، لیکن اب وہ کلاس روم بن گئے اور اب وہ جگہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ ہمیشہ لینڈ لارڈ کا ہوتا ہے، مالک کا ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، لیکن تخلیق کا کام اس نے ہمارے والدین سے لیا کہ مجھے ایک اور میرا بندہ بنا کر اس کی پرورش کر کے جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو تاکہ مجھ سے کہوں کہ مجھے مان لے۔ لیکن رب ہماری پیدائش سے پہلے بھی وہی تھا، ہماری پیدائش کے دوران بھی وہی تھا، بعد بھی وہی ہے، قیامت کے دن بھی وہی رب ہوگا۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے، عزت کا طالب ہے، تو جان لے کہ عزت تو ساری اللہ کی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، کلمہ طیبہ پاک بات اللہ ہی کی طرف چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، لیکن اس کے لیے ڈرائیونگ فورس جو ہے اوپر چڑھانے والی، وہ اس کی منزل تو اللہ ہی ہے، وہ نیک اعمال ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ کہ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے تمہاری نسل چلائی، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہارے لیے بیویاں بنائیں، وما تحمل من انثی، اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت، کوئی مؤنث، یعنی نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت، ولا تضع، اور نہ وہ ڈیلیور کرتی ہے، الا بعلمہ ہی، مگر سب اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہیں عمر پاتا کہ عمر پانے والا، ولا ينقص من عمرہ، اور نہ کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ پری ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں یکساں ہو سکتے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، پینے کے لیے خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، یعنی کھاری پانی کا سمندر ہو یا میٹھے پانی کا دریا ہو، ان دونوں میں جو مچھلیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے وہ دونوں میٹھی ہیں، دونوں لذیذ ہیں۔ ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے تم نکالتے ہو تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا، اور تم نکالتے ہو زیورات جو تم پہنتے ہو، وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ چلی جا رہی ہیں اور اس کا چھینا چیرتی ہوئی، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا رزق تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت